غیروں سے قرضے لے کر قوموں کی عزت بلند نہیں ہوتی. وہ کیا نام ہے اس کا، شہاب نامے والا، قدرت اللہ شہاب. اس نے شہاب نامے میں لکھا، اس نے کہا کہ یہ تو ہے نا ایوب خان جنرل، یہ کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی تو امریکی صدر کا فون آیا. یہ شہاب نامہ میرے اوپر پڑا ہے، کسی نے دیکھنا ہے تو میں دکھا دوں. کہتا ہے امریکی صدر کا فون آیا، ایوب خان میٹنگ کر رہا تھا کابینہ کی. اس کو بتایا گیا کہ امریکی صدر کا فون آیا. اس نے کابینہ کو وہیں چھوڑا اور سیدھا چلا گیا. جی سر، جی سر، جی سر. وہ بعد شہاب قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں کیا سر، آخر ساڑھے بھی کوئی وقار ہے ایسی ملک آڑے ہاں، ساڑھا اتنا پاکستان ہے تو کہہ دینا سی بھئی امریکہ صدر نو کیسی کابینہ دا اجلاس ہو رہا 2 گھنٹے بعد فون کرے. تو قدرت اللہ شہاب نے لکھا، انہیں گل بڑی وزنی کی تھی ایوب خان نے. انہوں نے کہا قدرت اللہ، جو غیروں کا مال کھاتے ہیں ان کے فون سننے پڑتے ہیں. پاکستانی قوم غیروں کا مال کھانا چھوڑ دے، پھر امریکی بھی بک بک نہیں کریں گے. یہ اپنی معیشت خود کھڑی کرے. لیکن معیشت کیسی کھڑی ہوگی جی؟ میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. معیشت کیسے کھڑی ہوگی؟ معیشت کھڑی کرنے کا میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. یہ نسخہ فاروق اعظم کا ہے، میرا نہیں ہے. جب فتح بیت المقدس کے لیے گیا نا حضرت عمر، جب وہ آگے چھوٹی سی نہر آ گئی تو فنزل عن ناقتہ، حضرت عمر اونٹنی سے اترے، وجعل خفیہ علی عاتقہ، آپ نے دونوں موزے اتار کر اپنے دونوں کاندھوں پر رکھ دیے. فقال له ابو عبیدہ کہنے لگے یا امیر المومنین ما یسرنی ھذا اتفعل ھذا ان آل الشام استشرفوک. اور میں امیر المومنین آپ کی ساری باتیں مجھے اچھی لگیں، لیکن یہ جو آپ نے جرابیں اور موزے یہاں رکھے ہیں نا، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہود سارے ان کی فوجیں کھڑی ہیں، بڑے بڑے ان کے بڑے لوگ کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کیا موزے یہاں رکھے جاتے ہیں؟ فقال واہ. پھر حضرت عمر نے لمبی سانس کھینچی، فرمایا اللہ یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ تھا جعلت نقالا للامت. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا تو میں نے آج اسی مقام پر اس کو وہ سزا دینی تھی کہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا. اب یہ ہے جی بات، اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو یہ ہے وہ بات، اپنی معیشت ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے، پاکستان میں امن چاہتا ہے تو یہ ہے، پاکستان پوری دنیا میں بلند ہونا چاہتا ہے تو اس کا نسخہ حضرت عمر نے یہ فرمایا موزے یہاں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. تم کیا سمجھتے ہو ہماری بےزتی ہو گئی؟ موزے ہم نے یہاں رکھ لیے جرابیں، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ انا کنا اذل قوم. فرمایا دنیا میں ہمیں کون پوچھتا تھا یار، عمر سے تو 6 اونٹ نہیں قابو آتے تھے، کیا باتیں کرتا ہے تو. انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. اب میں اذلہ کا معنی نہیں کرتا صحابت ادب واسطے، ورنہ اس میں تفضیل ہے. فرمایا پوری دنیا میں ہمارا نام و نشان نہیں تھا. محتاط اور ادب کا ترجمہ یہ ہے، پوری دنیا میں ہمیں منہ کوئی نہیں لگاتا تھا، ہمیں کون پوچھتا تھا؟ فاعزنا اللہ بالاسلام. آج عمر 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، تو یہ تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے. ہمیں کون پوچھتا تھا؟ آگے فمہما نطلب العزت بغیر ما عزنا به اذلنا اللہ. سن لو جی سارے، اے اتنے تک پیغام ہے سعودی عرب تو لے کے اردن تک تے شام تے افغانستان تے جناب چیچنیاں تے بوسنیاں تے برما تے سارے چین وچ جڑے مسلمان رہندے، ایتھے بھی مسلمان رہندے، جے چاہندے کہ پھر اسی اتنے جائیے. تے حضرت عمر فرمایا جس اسلام نال سانو عزت ملی، جے اسی اینو چھڈ کے پھر کسی اور طریقے نال دنیا تے عزت چاہنا دنیا تے پھر بلند ہونا چاہیا، نہیں جی اسلام نو پیچھے کرو، اے مسجد میں سپیکر لا دو، اینج کر دو، اسلام بس ایک مسجد تک رکھو، پھر دنیا کی دوڑ کے ساتھ دوڑو، حضور کا دین پیچھے کر دو، ناموس رسالت کے مسئلے کو پیچھے کر دو، ختم نبوت کے مسئلے پر بات کرنے والے کو دہشت گرد. تو یہ ساری باتیں تم چاہتے ہو کہ ان کو چھوڑ کر عزت مل جائے گی؟ تو سنو ترجمان نبی ہم زبان نبی نے کیا بات کی. یہ فاروق اعظم اپنی طرف سے نہیں بول رہے تھے. ہاں جی، آپ نے فرمایا فمہما نطلب العزت بغیر ما عزنا به اذلنا اللہ. فرمایا اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی. میں عمر اعلان کر رہا ہوں آج قیامت تک مسلمانوں کے لیے کہ اگر مسلمانوں نے دین کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت تلاش کی، بلند ہونا چاہا، تو اللہ انہیں بلند نہیں کرے گا بلکہ ذلیل کر کے رکھ دے گا. پھر کے گلی گلی تباہ،
عقل جو دل کو دے خدا، بس تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔